الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ناظرین اکرام، پروگرام آداب زندگی میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے دعا کی اہمیت اور اس کے آداب۔ ناظرین اکرام، گزشتہ دروس میں ہم نے دعا کی اہمیت اور اس کے بہت سارے آداب کو ہم نے جان لیا تھا۔ دعا کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان دعا کرتے ہوئے اللہ کے ناموں کا وسیلہ لے، اللہ کے ناموں کے وسیلے کے ذریعے سے اللہ سے مانگے۔ اللہ نے خود فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے ذریعے سے اسے پکارا کرو۔ چنانچہ ہم انبیاء اکرام علیہم السلام کی دعاؤں میں غور کرتے ہیں۔ انبیاء اکرام علیہم السلام اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کے ناموں کا سہارا لیا کرتے تھے۔ یہ دیکھیے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ میں نے جو نیکی کی ہے اس کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس دعا کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد کی تھی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض سلف سے ذکر کیا ہے، جب بھی اسلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین اس دعا کو پڑھتے بے ساختہ رو پڑھتے، کہتے یا خلیل الرحمن تبنی بیت الرحمن وتخاف الا يقبل عملک، کہتے کہ اے خلیل الرحمن، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے اللہ کا گھر بنا رہے ہو اور تمہیں ڈر لائق ہوا ہے کہ کہیں تمہاری یہ نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک بہت بڑا سبق مجھے اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد نیکی کی فکر کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اس دعا میں اللہ کے اسماء کا وسیلہ لیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے یہ ایوب علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری کے ذریعے سے آزمایا۔ 18 سال کے بعد ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہی ظالم ہوں۔ قرآن کہتا ہے فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، اگر یونس یہ دعا نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہ جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی دعا کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں اللہ کے اسماء کا سہارا لے کر ہم دعا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے اسماء کے وسیلے کے ذریعے سے ہم اللہ سے مانگنا چاہیے۔ قبولیت دعا کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اللہ سے دعا کریں تو کسی مظلوم بندے کی مدد کر کے اللہ سے دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو بندہ کہ دنیا میں کسی مظلوم بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین پہنچے، مصر سے مدین پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید کہتا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِن خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے، پنگھٹ پر دیکھا کہ لوگ اپنی جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن دیکھا کہ دو بازو میں لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں اور اپنی جانور کو روک رہی ہیں، شرم کے مارے وہ آگے بڑھ کے بکریوں کو پانی نہیں پلا رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا ہے، ہر آنے والا پلا کے جاتا، یہ انتظار میں کب تک رہیں گی؟ موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے کیا ماجرا ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارے والد صاحب بڑے بوڑھے ہیں، مجبوراً ہم کام کرنے کے لیے نکل آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور وہاں پر ایک بڑا پتھر پڑا ہوا تھا جو لوگوں کے لیے پانی پلانے میں اپنے جانوروں کو تکلیف میں ڈالا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو اٹھا کے بازو میں کر دیا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کرنے لگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ اب جو بھی تو مجھ پہ نازل کرے گا، جو بھی مجھے تو میری رہنمائی کرے گا، میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی کیسی مدد کی؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کو رہنے کے لیے گھر کا انتظام ہوا، کھانے پانی کا انتظام ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کام نہیں تھا مدین میں، کام کا بھی انتظام ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے شادی کا بھی انتظام ہو گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکی سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام مظلوم کی مدد کر کے اللہ سے دعا مانگے تھے۔ تو قبولیت دعا کا ایک اہم طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہوئے کسی مظلوم بندے کی مدد کر کے اللہ سے دعا کریں تو ہماری دعائیں شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ ہر بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اللہ ہے کہ وہ بندہ رزق حرام کی طرف جانے والا نہ ہو، اور وہ بندہ دعا میں گناہ کی دعا کرنے والا نہ ہو، اور وہ بندہ قطع رحمی کی دعا کرنے والا نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے دنیا میں رہتے ہوئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام کو جاری رکھے، خصوصاً جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں قدم قدم پہ شرک کے مظاہر میں نظر آتے ہیں، ایسے ماحول میں میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام کو انجام دیں۔ اگر جو قوم اس کام کو انجام نہیں دے گی ان کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیسلطن اللہ علیکم شرارا منکم ثم یدعو خیارکم فلا یستجاب لهم۔ لوگوں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہا کہ تم امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا کام انجام دو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکتے رہو۔ اگر یہ کام تم چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں میں سے بدترین انسان کو تمہارا سردار بنائے گا۔ اب جب تم دعائیں کرنے لگو گے تمہاری دعائیں شرف قبولیت سے نہیں نوازی جائیں گی، دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی، کیونکہ تم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام کو ترک کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے، جلد بازی نہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے جو گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ایک بار دعا کیا، دو بار دعا کیا، بار بار دعا کیا، اس کے بعد کہتا ہے کہ میں بار بار دعا کر رہا ہوں، میری دعا کوئی قبول ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے دعا کرنا چھوڑ دیا۔ دیکھیے میرے بھائی، دعا کے قبول ہونے کی کئی صورتیں ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ دعا کے قبول ہونے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے فوراً اس کی دعا شرف قبولیت سے نواز دی جاتی ہے۔ مثلا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک واقعے کو ذکر کیا۔ تین آدمی جا رہے تھے، پناہ لینے کے لیے کسی غار میں گھس گئے۔ ایک بڑی چٹان ان کے راستے میں آ کے گر گئی۔ اب تینوں کے پاس یہ طاقت نہیں تھی کہ اس چٹان کو ہٹا کے باہر نکل سکے۔ اب تینوں نے کہا کہ اپنی نیکی کے سہارے کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگو۔ دیکھیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے نیکی کا وسیلہ لے سکتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے لیا۔ تینوں نے اللہ سے دعا کی، اپنی اپنی نیکی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سے مانگا۔ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ میری ماں باپ کی میں نے بڑی خدمت کی ہے، بس تیری رضا کے لیے اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات فرما۔ پتھر تھوڑا ہٹا، اتنا نہیں ہٹا کہ کوئی آدمی اس سے نکل سکے۔ پھر دوسرے نے دعا کی اے اللہ میں نے بھی زندگی میں میرے ساتھ کام کرنے والے انسان کے ساتھ میں نے احسان کیا ہے، اے اللہ اس احسان کو جو کیا میں نے صرف تیری رضامندی کے لیے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو بھی قبول کیا، پتھر تھوڑا ہٹا۔ تیسرے آدمی نے بھی دعا کی اے اللہ ایک دن برائی کا ارادہ مجھ سے ہوا تھا، لیکن میری چچیری بہن نے مجھے اللہ کی یاد دلائی، تو اے اللہ تیری یاد، تیرا ڈر، تیرا خوف میرے دل میں آ گیا، میں اس برائی سے باز آ گیا۔ پتھر پوری طریقے سے ہٹ گیا اور تینوں موت کے منہ سے نئی زندگی کی طرف چل بسے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس دعا کو قبول کر لیتا ہے، اور بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے۔ اللہ اپنی مشیت کے مطابق ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، دعا کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو انہی میں سے ایسے رسول کو مبعوث فرما جو تیری کتاب کی آیتیں انہیں پڑھ کر سنائے اور انہیں علم و حکمت کی باتیں سکھائے اور انہیں پاک کرے۔ اے اللہ تو بڑی حکمت والا، بڑا زبردست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کئی ہزاروں سال بعد قبول ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی شکل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کرنے لگے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اولاد نصیب فرما۔ پوری زندگی دعا کرتے رہے، زندگی کے آخری مرحلے میں اللہ نے آپ کو اولاد عطا کی۔ ہڈیاں گل چکے تھی، اس وقت میں اللہ نے آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا نصیب کیا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ کہا کہ اے اللہ فرعون کو اور اس کے سرداروں کو تو دنیا کی زیب و زینت دے رکھا ہے، طرح طرح کے مال دے رکھا ہے، اے اللہ اس لیے کہ یہ لوگ گمراہ کریں، اے اللہ میری دعا ہے کہ ان کے مالوں کو تو نیست و نابود کر دے، اور اے اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے، یہ ایمان نہ لا پائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ ہزاروں بچوں کا قاتل تھا یہ فرعون۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی بعض دعائیں ہوتی ہیں
یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے یہ 40 سال بعد قبول ہوئی۔ تو بعض دعائیں ایسی ہیں اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے، اور بعض دعائیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تاخیر کرتا ہے، اور بعض دعائیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول ہی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی اور میری 3 دعاؤں میں 2 دعائیں قبول ہوئیں، 1 دعا رد کر دی گئی۔ اللہ اکبر! کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کیا ہے اللہ میری پوری امت کو قحط سالی میں مبتلا کر کے ہلاک مت کرنا، اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ اور دوسری دعا کی کہ اے اللہ میری پوری امت کو پانی میں غرق کر کے ہلاک مت کرنا، اللہ نے اس دعا کو بھی قبول کر لیا۔ تیسری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اے اللہ میری پوری امت کو آپسی اختلافات سے بچا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ تو بعض دعائیں ہوتی ہیں فوراً قبول کی جاتی ہیں، بعض دعائیں ہوتی ہیں اللہ اپنی مشیت کے مطابق بعد میں قبول کرتا ہے، بعض دعائیں ہوتی ہیں جو قبول نہیں ہوتی۔ نوح علیہ السلام ہے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی، رد کر دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام ہے باپ کے حق میں دعا کی، رد کر دی گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے منافقین کے بارے میں استغفار کے لیے دعائیں کی، رد کر دی گئی۔ تو بعض دعائیں ہیں اللہ اپنی مشیت سے رد کر دیتا ہے، اور یہ قانون بھی یاد رکھیے کہ جو بھی بندہ دعا کرتا ہے اس کی مطلوبہ چیز اسے اسی وقت میں مل جاتی ہے، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس پر آنے والی ایک بہت بڑی مصیبت تھی، اللہ اس دعا کی وجہ سے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ زندگی میں بڑا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، آپ بار بار دعائیں کر رہے ہیں، اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس ایکسیڈنٹ سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ زندگی میں ڈاکٹر کے پاس لاکھوں پیسے خرچ ہونے والے تھے، لیکن آپ دعائیں بار بار کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس دعا کی وجہ سے ایک بہت بڑی آنے والی مصیبت کو اللہ بچا لیتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر دعا فوراً اس کو جو مطلوبہ چیز نہ بھی ملے یا مصیبت بھی نہ ٹلے، تیسری بات تو ایک کنفرم ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے مومن کی بعض دعائیں اٹھا کے رکھتا ہے، کل قیامت کے دن نام اعمال جب حساب کیے جائیں گے، نام اعمال میں ان دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شامل کرتا ہے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں، تو یاد رکھیے دعا کرتے ہوئے یہ ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ حضرات، دعا لینی چاہیے بعض مومن بندوں کی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جن کی زبان میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، وہ اللہ والے ہوتے ہیں، وہ نمازی ہوتے ہیں، وہ سجدے میں ہمیشہ گرے رہتے ہیں، ان لوگوں کی دعائیں لینا چاہیے اور ان لوگوں کی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے۔ یاد رکھیے بعض لوگوں کی زبان بڑی تاثیر ہوتی ہے، جب بھی ان کی زبان سے کوئی جملہ نکل جائے وہ شرف قبولیت سے نواز دی جاتی ہیں ان کی دعائیں۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مستجاب الدعوات تھے، لوگ ان سے بات کرنے کے لیے ڈرتے تھے کیونکہ جب بھی وہ ہاتھ اٹھائیں تو ان کی دعا کبھی رد نہیں کر دی جاتی، کہیں ان کی زبان سے بد دعا نہ نکل جائے۔ تو بعض دعائیں بعض مومنین سے ہم کرانی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات ہیں۔ آپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو عمرے کے لیے بھیج رہے ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا عمر عمرے کے لیے جا رہے ہو، دعا میں ہمیں بھی یاد رکھنا۔ اللہ اکبر! محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نصیحت کی تھی کہ اے عمر، یمن میں ایک شخص رہتا ہے جسے اویس کہتے ہیں، اس اویس سے جب بھی ملاقات ہو تو اس سے دعا کروانا کیونکہ وہ مستجاب الدعوات ہے۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا تھا۔ یہ وہ اویس مستجاب الدعوات ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو انہوں نے پانے کے باوجود صحابی بننے کا شرف انہوں نے حاصل نہیں کیا، اس وجہ سے حاصل نہیں کیا کہ ان کی ایک بوڑھی ماں ان کے پاس موجود تھی، وہ ایمان لائے تھے،
ان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے میں یمن سے جاؤں گا، مدینہ جاؤں گا، آنے تک کتنے دن ہو جائیں گے، تب تک میری ماں کی خدمت کون کرے گا؟ انہوں نے ماں کی خدمت کو ترجیح دی۔ وحی کے ذریعے سے اللہ نے بتا دیا کہ اے محمد، یمن میں ایک شخص رہتا ہے، وہ بڑا مستجاب الدعوات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو بتایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کے موقع پر یمن کا جو ڈیرا لگتا ہے وہاں پر جا کر ہر سال پکارتے تھے، کیا اے لوگوں تم میں کوئی اویس نامی شخص موجود ہے؟ اویس نامی شخص موجود ہے؟ اویس نامی شخص موجود ہے؟ ہر سال پوچھتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اویس قرنی وہاں پر پہنچے۔ عمر بن خطاب معمول کے مطابق کہا کہ تم میں سے کوئی اویس ہے؟ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب یقین ہو گیا کہ یہی اویس ہے تو چمٹ گئے اور رونے لگے، کہنے لگے کہ اے اویس، تم وہ انسان ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے تمہارے بارے میں بشارت سنائی کہ تم سے ہم دعائیں لیں، دعائیں کروائی۔ تو اس طریقے سے بعض مومن بندوں کی دعائیں ہمیں لینی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بنا حساب اور بنا کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ ان کی صفت یہ ہوگی، وہ بدشگونی نہیں لیں گے، وہ جھاڑ پھونک کا علاج نہیں کریں گے، اور وہ داغنے کا علاج نہیں کریں گے، اور چوتھی بات وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے۔ عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ بازو میں بیٹھے تھے، اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، میری گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کر دیں، میں بھی انہی لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ پیارے نبی نے کہا انت منہم، تم انہی میں سے ہو۔ ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ پیارے نبی نے ادب کا جملہ استعمال کرتے ہوئے کہا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ نے تم پہ سبقت کر گئے۔ یعنی اگر میں تمہارے حق میں پھر دعا کروں گا تو ایک سلسلہ لمبا شروع ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو وہیں پر ختم کر دیا۔ تو مومن بندوں کی دعائیں ہمیں لینی چاہیے، بعض دعائیں ہمیں مومن بندوں کو دینی چاہیے۔ سورۃ الحشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیاری دعا مجھے اور آپ کو سکھایا ہے۔ اس دعا کو میری دعا اور آپ کی دعا کا لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا ہمیں سکھائی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ بہت پیاری دعا ہے، اس دعا کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے صحابہ کو سب سے بڑا تحفہ جو دیا ہے وہ دعا کا تحفہ ہے۔ دعا کی شکل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تحفہ دیا ہے۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، صحابہ اکرام پانی کے قطرے قطرے کے لیے ترس گئے، کھانے کے دانے دانے کے لیے ترس گئے۔ ایسے موقع پر پیارے نبی نے اعلان کیا کہ مدد کرو۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت میں سبحان اللہ کیسے مدد کی؟ کئی اونٹوں سے لدا ہوا سامان، کئی اونٹ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، اللہ کے راستے میں دے دیا۔ پیارے نبی اس دن اتنا خوش ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، اے اللہ تو بھی راضی ہو جا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو جا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو جا۔ پیارے نبی نے 3 مرتبہ کہا، کتنی بڑی بشارت سنائی۔ خوش نصیب ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بار بار حاصل رہیں۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ احزاب کے موقع پر انہیں ایک زخم آیا، اسی زخم میں وہ بہت شدید بیمار ہو گئے، سکرات کے عالم میں تھے۔ پیارے نبی اپنے زانوں پہ رکھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم میں ڈوبے ہوئے اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ یہ سعد بن معاذ تیرا خاص بندہ ہے،
تیرا معصوم سا بندہ ہے، اے اللہ اس نے زندگی میں اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، اسلام کے لیے اس نے بڑی خدمات انجام دی ہے، اسلام کی راہ میں انہوں نے بڑی تکالیف کو برداشت کی ہے، اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جو تیرے رسول پہ ایمان لایا اور تیرے رسول کی تائید کی، اے اللہ میری سفارش ہے، اے اللہ اس بندے کی روح کے ساتھ تو وہ معاملہ کر جو تیرے اپنے دوستوں کے ساتھ تو کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا لاڑ انہیں حاصل ہے۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی کی خدمت میں آئی، کہا کہ اے اللہ کے رسول، خویدم کا انس، یہ چھوٹا خادم آپ کا، اللہ سے اس کے بارے میں دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ واطل عمرہ، کہا کہ اے اللہ اس کے مال میں برکت نصیب فرما، اس کی اولاد میں برکت نصیب فرما، اے اللہ اس کی عمر میں برکت نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ یہ دعا کیا ہوئی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ میں بڑے بڑے مالداروں میں شمار ہونے لگا، اغنیاء صحابہ میں میرا شمار ہونے لگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی۔ ان کی اولاد میں اللہ نے کتنی برکت دی، انہوں نے اپنی زندگی میں 100 سے زائد اپنی فیملی والوں کو دیکھا، یعنی ان کی اولاد، ان کے لڑکے لڑکیاں، ان کے پوتے پوتیاں، ان کے نواسے نواسیاں، اور ان سے ان کی اولادیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میری زندگی میں 100 سے زائد فیملی والوں کو انہوں نے دیکھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دعا کی تھی، اے اللہ انس کے عمر میں برکت نصیب فرما۔ سبحان اللہ۔ راویوں نے لکھا ہے جو سب سے اخیر میں وفات پانے والے صحابہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ 103 سال یا 106 سال کی عمر انہیں نصیب ہوئی۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سب سے بڑا جو تحفہ دیا تھا، وہ سب سے بڑا تحفہ یہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دعا کا تحفہ دیا۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی میری ماں کے حق میں دعا کریں کہ وہ ایمان لائے۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ ماں اسلام نہیں لا رہی ہے، اور ایک دن ابو ہریرہ کی والدہ نے پیارے نبی کو بہت برا بھلا کہا، روتے ہوئے آئے کہ اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے کہ میری ماں اسلام قبول کر لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام دے دے۔ وہ کیا گھر پہنچے، دروازہ اندر سے بند تھا، کھٹکھٹایا، کہا کہ ابو ہریرہ کھڑو میں غسل کر رہی ہوں، اور وہ دروازہ کھولا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے کچھ بولنے سے پہلے ماں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمے کا اقرار کر لیا۔ پھر دوڑتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے، پہلی مرتبہ بھی روتے ہوئے آئے، اب بھی روتے ہوئے آئے۔ پہلے غمی کے آنسو تھے، اب جو آنسو جاری تھے خوشی کے آنسو تھے۔ کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی دعا کی بدولت میری ماں نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے نبی ایک اور درخواست ہے، یہ درخواست یہ ہے کہ آپ دعا کر دیجئے کہ میری محبت اور میری ماں کی محبت اللہ تعالیٰ پورے لوگوں میں ڈال دے۔ پیارے نبی نے دعا کر دی، اے اللہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت کو لوگوں کی دلوں میں ڈال دے۔ وہ خود کہتے ہیں جس دن پیارے نبی نے دعا کی اس کے بعد سے مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی مجھ سے محبت کرنے لگے، میری ماں سے محبت کرنے لگے۔ آپ بھی دیکھیں گے صحابہ سے، ہر صحابی سے ہماری محبت ہے اور ہونا چاہیے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہمارے دل میں ایک الگ ہی گوشہ ہوتا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے۔ تو میرے بھائی دعا ہمیں لوگوں کو دینا چاہیے۔ یہ دعا کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔
اے اللہ ہم تمام کو جو کچھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم نے دعا کی اہمیت اور دعا کے آداب ہم نے جان لیا ہے، اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔